جیسے ہی دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے. پوچھا اماں خیریت تو ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹا یہ محلہ چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہوں. کہاں جانا ہے؟ فلاں محلے میں جانا ہے جہاں پر ہمارے یہودی زیادہ رہتے ہیں, اس محلے سے جا رہی ہوں, مگر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اماں میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سامان اٹھایا, آپ نے کندھے پہ رکھ دیا, آپ چل دیے. اور بڑھیا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھے سے پلو پکڑ لیا کہ ایسے معاشرے میں جو رہ رہی تھی کہ یہاں پہ کمزوروں کا مال کھانا لوگ اپنے لیے بڑا فخر محسوس کرتے تھے. اس اماں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی نوجوان ہے, یہ بھی کہیں میرا مال لے کر کے فرار ہی نہ ہو جائے. پیچھے سے پکڑ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو, کیوں چھوڑ رہی ہو یہ اتنے اس عمر میں, بڑھاپے کی عمر میں کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ اماں پیچھے سے شروع کہ بیٹا یہاں پہ ایک کوئی نیا نبی آیا ہے, کوئی نیا نبی آیا ہے جو کہتا ہے جو تمہارے خدا تھے پہلے وہ سارے غلط تھے, ایک رب کی طرف بلاتا ہے. میں اسی لیے اس کے ڈر سے جا رہی ہوں اپنا دین بچانے کے لیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا ہاں اسی وقت اٹھاتا پھینکتا اماں پکڑیے, نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کمزوروں پر رحم کرنے والے. جا رہی ہے بیٹا تم بھی اس کا خیال رکھنا, تم بھی اس کی طرف مت جانا کہ تمہیں بھی ورگلا نہ لے. یہ باتیں ساری چل رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں. جب وہ اپنی منزل تک پہنچی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان اٹھا کے دیا, یہ لو اماں آپ کا سامان ہے, آپ کا گھر آ گیا جہاں آپ نے پہنچنا تھا. اچھا بیٹا کوئی مزدوری بتاؤ. کہا اماں کوئی مزدوری نہیں. میں اچھا بیٹا بڑے اچھے چہرے والے لگتے ہو, یہ بتاؤ تم خیال رکھنا, اس کے پاس مت جانا, اس کی طرف مت بڑھنا. اچھا بڑے اچھے چہرے والے لگتے ہو, پیارے چہرے والے لگتے ہو, نورانی چہرے والے لگتے ہو ہیں. اچھا تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت میں جب میں کافی دیر سے کھڑی مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, تم نے آ کے میری مدد کی ہے, تمہارا نام کیا ہے؟ اب میرے آقا نے فرمایا اماں سارا راستہ جس کی تو بدگوئی کرتی رہے وہی محمد میں ہوں, جس کی وجہ سے تو گھر چھوڑ کے جا رہی ہے وہ میں ہوں. اب ماں نے سنا, اس بڑھیا نے سنا تو کہتی کیا ہے کہ اگر تم ہو تو اللہ کی, اس نے کہا کہ تم ہو اگر تو تم جھوٹے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ تم مسکینوں پر رحم کرنے والے ہو. جو اچھا ہوتا ہے, اگر تم برے ہوتے جیسا لوگوں نے کہا ہے, تم میرا مال لے کے چلے جاتے, مجھے تکلیف دیتے, میں کمزور تھی یہ کرتے, اگر تم وہی ہو تو بیٹا پھر مجھے اپنے دین میں شامل کر. میرے آقا کا یہ ان مسکین لوگوں کے ساتھ تعامل تھا. آج ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں مسکین نظر آئے, دیکھ لیجئے کہیں پہ بھی, ہم سودا لینے کے لیے بھی دیکھتے ہیں بوڑھا آدمی جو کھڑا ہو نا, پتہ چلے کہ اس کا ذہنی توازن تھوڑا سا یہ ہوگا تاکہ اس کے ساتھ چتر چلاکی کرنے میں آسانی ہو, حساب کتاب کرنے میں کم دیا اور جے جا وہ جا. کیوں؟ کمزور ہے نا, پتہ ہے کہ دیکھیں گے جو کمزور ہے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تاکہ اس سے پیسہ بچ جائے. مگر میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا, فرمایا جو ہم سے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی قدر نہیں کرتا, میرے آقا فرماتے ہیں فلیس منا. اب یہ فلیس منا سے کیا ہے؟ کیا مسلمانوں میں سے نہیں؟ نہیں, پیچھے خطاب کچھ اور ہے. خطاب پوری کائنات سے مخاطب ہے.
بات پوری کائنات کی ہو رہی ہے. فرمایا فلیسا منا، یعنی اس کا کوئی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اندر یہ باتیں ہیں وہ حیوانیت والی ہیں. اگر انسانیت ہوتی تو چھوٹوں پر رحم کرتا اور بڑوں کی قدر کرتا. لیکن ہم معاملہ بھی تو کہاں کرتے ہیں، اور انہی معاملات کو، یہ ساری چیزیں، یہ میرے آقا کی زندگی، میرے آقا کی سیرت، آپ کے صحابہ بھی ایسے ہی، آپ کے صحابہ جن کی آپ نے تربیت کر دی، آج بھی اپنے نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ کافر جو ابھی تک بھی اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، ابھی بھی اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات ماننے کے لیے وہ ہچکچاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اگر دنیا کے اندر کوئی بہترین معاشرہ تھا، بہترین لوگ تھے، وہ محمد اور ان کے اصحاب تھے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کا درس دیا ہے، انسانیت کو سکھاتے تھے، وہ انسانیت والے تھے، انسانیت کی قدر بتانے والے تھے. آج دیکھیے انسانیت کہاں، آج تو افراتفری ہے. جس کو جہاں سے جیسے آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. دیکھ لیجیے ابھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. انسان جو ہے نا، یہ جو قالب ہے، یہ قالب جو انسانی یہ ڈھانچہ ہے، اللہ کے نزدیک اتنا معزز و مکرم ہے. یہ ڈھانچہ، یہ انسانی قالب، یہ اتنا معزز و مکرم ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ سے مخاطب ہوئے، اے خانہ خدا تیری بڑی قدر و منزلت ہے، مگر یہ انسانی ڈھانچہ، یہ جو انسان ہے، اس کا خون تجھ سے 70 گنا زیادہ عزت و اکرام والا ہے. آج وہی آپ دیکھیے، جب انسانیت کی عزت گئی ہے، کوئی ماں چند ٹکوں کے لیے مارا جا رہا ہے، کوئی چند ٹکوں کے لیے مار رہا ہے. افراتفری پھیل چکی ہے معاشرے کے اندر. چند ٹکوں کے لیے کوئی مر بھی رہا ہے، کوئی مار بھی رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی. کہیں پتہ تھا دکان پہ گیا ڈاکو ہے، وہ محض اس لیے مار کے چلے گئے کہ اس سے پیسہ لینا تھا. کتنا لینا تھا پتہ نہیں ہے، کتنا ہے اس کے پاس. ہو سکتا ہے اسی وقت شاپ کھولی ہو ہی نہیں، مگر اس نے بغیر سوچے مار دیا، جی اس سے پیسہ لے لوں گا میں. پھر اب جو یہ ہے لوٹنے کے لیے آیا ہے، اگر سامنے والے کے پاس کچھ ہے، اس نے بھی آسرا نہیں کیا، اس نے بھی پھڑکا دیا ہے. اس نے بھی بغیر سوچے اس نے کہا کہ نہیں میرے سے لوٹنے کے لیے آیا، اس نے بھی کر دیا ہے. یعنی یہ انسانیت کی قیمت یہ رہ گئی ہے، ایک گولی رہ گئی. پھر وہ حدیث من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یہ کہاں ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا اگر کسی کے اندر انسانیت نہیں ہے، اگر کوئی کسی انسان کی قدر نہیں کر سکتا، اسلام سب سے پہلے انسانیت کی قدر سکھاتا ہے. سب سے پہلے انسانیت، انسان کو وہ انسان کی قدر سکھاتا ہے، انسان کے خون کی بات کرتا ہے، انسان کی عزت کی بات کرتا ہے، عزت نفس کی بات کرتا ہے. معزز سامعین، بالکل اسی طرح سے اسی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جو نیک لوگ تھے، صالحین تھے، انہوں نے بھی ہمیشہ یہ درد رکھا ہے امت کے لیے کہ امت کے جو لوگ ہیں، امت کے جو افراد ہیں، چاہے وہ بچوں کی صورت میں ہوں، نوجوانوں کی صورت میں ہوں، یا بوڑھوں کی صورت میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانا ہے. یہ ہمیشہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے. لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو بلاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، بھئی کیا کر رہے ہیں، کس لیے؟ کیا ذاتیات ہوتی ہے؟ کوئی ذاتیات کی بات نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، بالکل اسی طرح سے